بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج و قلق اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانہ میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں اور ان کی بنائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے، بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ ترجمہ: میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک لے کر 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ ترجمہ: کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اس پرانی فارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال لم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں۔ کہا میں نے کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز اور لذیذ حکایت لکھی ہے جو بہت ہی دلکش اور نہایت ہی کیف آرا ہے۔ حکایت: یکے برستگاں غم کردہ فرزندکا اے عالی گہر پیر خد مند۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ عالی ذات اور بزرگ عقل مند۔ ترجمہ: پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں۔ کہا میں یہ نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے
ایک بڑی نصیحت آموز اور لذیذ حکایت لکھی ہے جو بہت ہی دلکش اور نہایت ہی کیف آور ہے۔ حکایت یکے پرستگاں غم کردہ فرزندہ کا اے عالی گہر پیر خرد مند۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے کسی نے یہ پوچھا کہ عالی ذات اور بزرگ عقل مند زمرش بوئے پیراہن شمیدی چرا دراہ چاہے کنعاش ندیدی۔ آپ نے مصر جیسے دور و دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ بگفتگا حال ماں برق جہان است دم پیدا و دیگر دم نہانے است، گہے برتام اعلیٰ نشیم گہے برجشت پائے خود نہ بینم۔ یعنی ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام ما سوا اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی پشت پا کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو پیراہن یوسف علیہ السلام کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا، اور ہمارا یہ حال تھا کہ میں کس کی لو خبر مجھے اپنی خبر نہیں درس ہدایت۔ اس پورے واقعے سے خاص طور پر دو سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پہنا ہوتی ہے، لہٰذا بزرگوں کے لباس و پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر دو، اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرہ ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ تصوف کی یہ دو کشفی و استغراقی کیفیات ایسی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان کیفیات و حوال کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نسبت و اہل ادراک ہیں، جن پر خود یہ حوال و کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ سچ ہے لذت میں نہ شناسی بخدا تا نہ شجشتی، اور اس حال و کیفیت کا طاری ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ذکر و فکر اور مراقبہ کے ساتھ ساتھ شیخ کامل کی باطنی توجہ سے دل کی صفائی اور انجلاء قلبی پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان تصوف حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ نے اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صد کتاب و صدور کو در ناکن روئے دل را جانب دلدار کن، اور کسی دوسرے عارف نے یہ فرمایا کہ اس کنز و ہدایہ نہ توا یافت خدارا سپارہ دل خواں کے کتابیں بے عزی نیست، یعنی خالی کنز و دقائق اور ہدایہ پڑھ لینے سے خدا نہیں مل سکتا، بلکہ دل کے سپارے کو پڑھو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ مگر اس دور نفسانیت میں جبکہ تصوف کے علم برادروں نے اپنی بے علمی سے تصوف کے مضبوط و مستحکم محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور محض جھاڑ پھونک اور شعبدہ بازیوں پر پیری مریدی کا ڈھونگ چلا رہے ہیں، اور خالی رنگ برنگ کے کپڑوں اور نئی نئی تراش خراش کی پوشاکوں اور تصویح و عصاق و شیخیت کا معیار بنا رکھا ہے۔ ولا تصوف کی حقیقی کیفیات و تجلیات کو لوگ کب اور کیسے اور کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس بارے میں ارباب تصوف اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔